آگے چلتی رہی۔ حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے وصال کے بعد ہمیشہ روزے سے رہتی تھی، روزہ رکھتی تھی۔ روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ کو بیت المال سے خمس ملتا تھا۔ خمس آیا 1100 دینار۔ آپ کو جب لا کر دیا گیا، خادمہ کو حکم دیا کہ جاؤ مدینے کی عورتوں کو بلا لو۔ مدینے کی عورتوں کو بلایا گیا، مائی صاحبہ نے ان کو اس میں سے بانٹنا شروع کر دیا۔ اب دیکھو وہ خرچہ تو ملا ہے نا پورے مہینے کا، اور آج ہی آیا ہے اور سارا کا سارا بانٹ دیا۔ جب بانٹ کے لوگ چلے گئے تو خادمہ نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا اگر 1 درہم رکھ لیتے تو اس کا گوشت منگوا لیتے، تو آج کا روزہ تو اس سے کھول لیتے ہم۔ مائی صاحبہ نے فرمایا کہ چل، جب میں بانٹ رہی تھی اس وقت تو بولا نہیں، اب بولتی ہو۔ اللہ کے عشق میں اور اس کے رسول کے عشق میں اتنی فناہیت ہے کہ یہ یاد ہی نہیں کہ روزہ بھی ہے، یہ یاد ہی نہیں ہے کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے، یہ یاد ہی نہیں ہے کہ شام کو روزہ کس بات سے کھولیں گے، صرف بانٹنے میں لگے، دینے میں لگے ہوئے۔ گھر میں بھوک ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے، حسنین کریمین چھوٹے معصوم ہیں، خادمہ سے نہیں دیکھا گیا، اپنے گھر گئی، اس کے گھر میں چاندی کا ایک ٹکڑا پڑا تھا، چاندی کا وہ ٹکڑا لا کر مائی صاحبہ کو کہا اماں جی مجھ سے یہ بچوں کو دیکھا نہیں جاتا، میں یہ لائی ہوں، اس کا کچھ منگوا لیتے ہیں ان کو کھلانے کے لیے۔ مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جلال میں آ گئی، اور میں تو کیا سمجھتی ہے کہ یہ فخر جو ہم پر ہے یہ اختیاری نہیں ہے، یہ تو اختیاری فخر ہم نے اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے۔ تو ہمیں چاندی لا کر دے گی اور ہم وہ کھائیں گے، چلو یہ چاندی ہاتھ میں رکھو اور اس مٹھی کو بند کرو۔ خادمہ نے چاندی کے ٹکڑے کو مٹھی بند کی اور آپ نے اس پر مائی صاحبہ نے توجہ فرمائی، بولا کھولو ہاتھ۔ ہاتھ کھولا تو چاندی سے وہ ہیرے اور جواہرات بن گئے تھے۔ فرمایا تو کیا سمجھتی ہے کہ ہم، یہ فقر اختیاری ہے، یہ توکل ہے، یہ اللہ پر توکل کا نتیجہ ہے کہ ہم دنیا پر اعتماد نہیں کرتے، ہم اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہیں۔ اسی طرح جب حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کا صلح ہوئی اور آپ نے خلافت چھوڑ دی تو مال غنیمت سے آپ کا وظیفہ مقرر کیا گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے وظیفے میں کچھ تاخیر ہو گئی بھیجنے میں،
جو مال غنیمت سے وظیفہ آنا تھا اس میں تاخیر ہو گئی 5-6 دن کی، اور گھر میں فاقہ ہے۔ وہاں بھی یہی ہوا کہ خادمہ کو سے دیکھا نہیں گیا، وہ بھی چاندی کا ٹکڑا لے آئی اور کہا کہ حضور یہ مال وہ تو آیا نہیں، وظیفہ تو نہیں آیا، جب تک اس سے کام چلا لیتے ہیں۔ آپ جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ تو کیا سمجھتی ہے کہ یہ جو فقر فاقہ ہے یہ ہم پر مسلط کیا گیا ہے؟ نہیں، اور تو ہمیں چاندی لا کر دے گی؟ دیکھنا ہے۔ آپ نے زمین پر لات ماری، پاؤں مارا، تو جہاں پر پاؤں کا نشان بنا ہوا تھا وہاں پر وہ سونے کی جگہ ہو گئی۔ فرمایا اگر ہم چاہیں تو ہم لات مارے تو سونا بن جاتا ہے۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ دروازہ بجا اور خادم آیا اور اس نے وہ 1200 دینار پیش کیے اور عرض کی کہ حضور معافی بھی مانگی ہے اور کہا ہے کہ ہم سے بھول ہو گئی، دیر ہو گئی، یہ آپ کا وظیفہ۔ آپ نے اسی وقت اس کو تمام کے تمام کو خیرات کر دیا، بانٹ دیا۔ عزیز دوستو، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وہ مسبب الاسباب ہے۔ دراصل ہمارے توکل میں بہت کمی ہے۔ ایک پریکٹیکل بات سناؤں آپ کو۔ میں بہت بڑا جاہل تھا، جہالت تھی میرے میں، ایسا نہیں تھا جیسا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، ایک نمبر کا جاہل۔ مالک نے، لمبی کہانی ہے لیکن مالک نے پہنچا دیا قصائی کے پاس۔ قصائی نے گھیر لیا۔ قصائی پہچانتے ہیں کون ہوتا ہے؟ مرشد جو ہوتا ہے وہ قصائی ہوتا ہے۔ او بھائی جو ذبح کرے وہ قصائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو چمڑا اتارے قصائی نہیں تو اور کیا ہے؟ پھنس گیا، آنا جانا ہو گیا۔ لمبا واقعہ، چھوٹا سا مختصر کرتا ہوں۔ اس زمانے میں بڑا شوق تھا، بڑا ذوق تھا، انگوٹھیاں پہنتا تھا، کسی میں عقیق تھا، کسی میں فیروزہ تھا، کسی میں کیا تھا، انگوٹھیاں پہنی ہوتی تھی۔ سندھ کا یہ رواج ہے کہ جب وہ نماز سے ہم جماعت فارغ ہوتی تھی تو سب جا کر سرکار سے ملتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں بھاکر، بھاکر پائندہ، یعنی ایسے گلے لگ کر پیار سے، محبت سے جماعت ہر ایک آتا تھا اور سر رکھتا تھا اور آپ ملتے رہتے تھے۔ میں بھی چلا گیا، میں بھی گیا جب میں ملا، مجھ سے ہاتھ ملایا تو میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے کہنا شاہ صاحب یہ کیا ہے؟ میں نے بولا یہ، میں سمجھا انگوٹھیاں پوچھ، میں نے کہا انگوٹھیاں ہیں؟ بولا نہیں، انگوٹھیوں میں کیا لگا ہوا ہے؟ میں نے بولا یہ عقیق ہے، یہ فیروزہ ہے، یہ فلانا ہے، ڈھماکہ ہے۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے نا وہ انگوٹھیاں ساری نکال کر نا دور پھینک دی۔ مجھے کہنے لگے شاہ صاحب ان پتھروں کو چھوڑو، اپنے آپ کو سنگ پارس بناؤ۔ میں
شاید سمجھا ہی نہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کیا بولا, بس اپنے آپ کو سنگ پارس بناؤ. میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کون ہے, بچی کو اذان بتانے کے لیے لائے. اذان کا یہ ٹائم ہوتا ہے, عقل ہی نہیں ہے, بعد میں نہیں دے سکتے اذان. ضروری تو نہیں ہے کہ اسی ٹائم ہو. لہذا اپنے آپ کو سنگ پارس بنا